السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میرا نام رابعہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور میرے ابا نوکری کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتے تھے۔ گھر پر صرف امی اور میں ہی رہا کرتے تھے۔ ابو سال میں ایک آدھ بار جب چھٹی ملتی تو پاکستان کا چکر لگا لیا کرتے اور تقریباً ایک بار رہ کر واپس چلے جاتے۔ زندگی کا اچھی گزر رہی تھی۔ ابو کافی اچھی آمدنی کما لیتے تھے اور یوں ہمیں بھی کسی چیز کی کبھی کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ زندگی میں سکون ہی سکون تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، مگر پھر نہ جانے کسی کی بری نظر ہماری خوشیوں کو برباد کر گئی۔ ابو گھر پر نہ ہوتے تھے، اس لیے باہر کے تمام تر کام زیادہ تر امی خود ہی کیا کرتی تھیں۔ البتہ ابو کے کچھ خاص دوست اکثر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی کام ایسا ہوتا جو امی سے نہ ہو پا رہا ہوتا تو وہ آ کر دیا کرتے تھے۔ ابو کے تقریباً تمام دوست ہی مجھے پسند تھے اور وہ سب بھی مجھے اپنے بیٹیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ ابو کے ان دوستوں میں سے ایک دوست جن کا نام کاشف میاں تھا، ان کا ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا۔ مجھ کو یوں ان کا زیادہ اپنے گھر آنا جانا پسند نہ تھا، البتہ ابو کے ساتھ ان کے کافی گہرے تعلقات تھے، مگر مجھے ان سے شدید چڑ تھی۔ مجھے ان سے الجھن ہوتی۔ میں نے کئی بار امی سے بات کی کہ مجھے چچا کاشف بالکل پسند نہیں ہے، انہیں بولے کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کریں، مگر امی میری باتوں کو مذاق میں ڈال دیتی۔ وہ ہر روز بہانے سے ہمارے گھر آنے لگتے تھے، اور بجائے اس کے کہ امی انہیں یوں روز روز گھر آنے سے روکتے تھی، وہ الٹا ان کے ساتھ بیٹھ کر خوب ہنس کر باتیں کیا کرتی۔ مجھے امی پر بھی غصہ آتا، لیکن اب میں کیا کرتی؟ ماں سے بھی محبت تھی مجھے، ابو کی غیر موجودگی میں ساری ذمہ داری ان پر تو ہی تھی، اسی لیے بس دانستہ خاموشی رہتی اور اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دیتی۔ میرے امتحانات قریب تھے، اسی لیے بس دن رات اپنی پڑھائی پر توجہ رکھتی۔ آخر اللہ کر کے امتحانات بھی ختم ہو گئے، دن گزرتے جا رہے تھے اور میرا رزلٹ بھی آنے کے قریب تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس بار جب آئیں گے تو ان سے کوئی بڑا تحفہ لوں گی، مگر عین وقت پر پتہ لگا کہ وہ اس بار نہیں آ رہے، کیونکہ ان کے فارم میں کچھ ضروری کام چل رہا تھا۔ میں ان کے نہ آنے کی خبر سن کر خوب روئی تھی۔ مجھے ان سے ملے تقریباً 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر اب بھی وہ نہیں آئے۔ نتیجے کا دن آیا تو میں بہت دکھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری کلاس میں پہلی پوزیشن آئی تھی، مگر ابو کی غیر موجودگی کی وجہ سے میری یہ خوشی کم پڑ گئی۔ خیر، جب امی مجھے اسکول لینے پہنچی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اکیلی نہیں آئی بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے۔ مجھے لگا شاید ابو آ گئے ہوں، شاید وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے، مگر جب تھوڑا آگے بڑھی اور قریب جا کے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا تو اس سے میرا جسم تپنے لگا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی کاشف صاحب تھے۔ میں نے رسمی سی سلام دعا کی اور اپنی سہیلیوں سے ملنے کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کر بہت دیر میں ابو کو یاد کر کے روتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں امی اور کاشف صاحب پھر بھی گھر آ گئے، مگر میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ امی نے کافی بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ میری جب بھی ابو سے بات ہوتی تھی انہیں واپس آنے کا کہتی، مگر ہر بار وہ یہ بات کہتے کہ اگلے سال ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گا۔ میں انہیں یہ بات سمجھانا چاہتی تھی کہ امی ان کی جگہ کسی اور کو دے رہی ہیں، مگر چاہ کر بھی ایسے نہیں بول پاتی تھی۔ دوسری طرف امی کا زیادہ تر وقت کاشف میاں کے ساتھ گزرتا۔ نہ جانے ان کا نام ہی کاشف میاں تھا یا امی ان کو کاشف میاں کہہ کر پکارتیں، مجھ کو نہیں معلوم۔ جتنی دیر وہ ہمارے گھر پر گزارتے امی کی زبان پر کاشف میاں ہی رہتا۔ وہ اکثر کاشف میاں کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے بھی نظر آتی۔ میں نے 1-2 بار انہیں روکا، مگر جب وہ نہ مانی تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ خیر، اگلے ہفتے میری سالگرہ تھی، مگر ابو نہیں آ رہے تھے۔ مجھے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ اس بار پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نہ ہی وہ میرے رزلٹ پر یہاں موجود تھے اور نہ ہی میری سالگرہ پر۔ سالگرہ والے دن میں نے امی کو صاف بول دیا کہ اگر کاشف میاں آئے تو میں کیک نہیں کاٹوں گی، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی۔
اور شام کو جب مہمان سامنے آئے تو کاشف میاں سب سے پہلے وہاں VIP بن کر صوفے پر براجمان ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھتی رہی، مسکراہٹ ان کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے امی پہلے ہی انہیں اس بات سے آگاہ کر چکی ہوں جو صبح میں نے ان سے کی۔ خیر اب مجبوری تھی، سب مہمانوں کے سامنے کر بھی کیا سکتی تھی، اسی لیے چپ چاپ انہیں برداشت کرنا پڑا۔ کیک کاٹ کر میں فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد امی اور کاشف میاں بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ دروازے پر دستک ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ مجھ کو کھولنا پڑا۔ مجھ کو دیکھتے ہی کاشف میاں بولے، ارے رابعہ بیٹی، لگتا ہے ہم سے ناراض ہو۔ بھائی ہم سے کیا خطا ہو گئی، کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ میں خاموش رہی اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ پھر بولی، جی انکل، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے کمرے میں چلی آئی۔ پھر میں نے ان دونوں کو وہاں سے جانے کا کہا، وہ بھی خاموشی سے چلے گئے۔ ابو کو یاد کرتی رہی۔ رات ہونے لگی، مجھ کو بھی اب بھوک ستانے لگی۔ بھوک سے میرا برا حال ہونے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن سے کھانا پلیٹ میں ڈال کر اپنے کمرے کی طرف واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ سامنے کاشف میاں اور امی کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ لیا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر جب سب مہمان چلے گئے تو یہ ابھی تک کیوں نہیں گئے۔ دل میں تجسس ہوا کہ ان کی باتیں سنوں، آخر کیا بات کر رہے ہیں، تو میں چھپ کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ کاشف میاں امی کے قریب بیٹھے بول رہے تھے کہ آج کالے سوٹ میں تم سچ میں قیامت ڈھا رہی تھیں۔ پوری پارٹی میں سب مہمانوں کی نظریں صرف تم پر ہی ٹکی ہوئی تھیں اور میں چاہ کر بھی کسی کو روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں تو خود تم پر سے پلکیں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ کالا رنگ تم پر قسم سے بہت جچتا ہے۔ کاشف میاں کی یہی باتیں سن کر مجھے ان پر غصہ آتا تھا کہ کس قدر بے شرمی سے اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سامنے بیٹھی میری ماں جو ان کی ہر بات انہیں ان کی حیثیت یاد دلانے کے میرے شوہر کے دوست ہو، تم اس کی بجائے الٹا مسکرا رہی تھی۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئی۔ میں نے غصے میں آ کر پلیٹ فرش پر دے ماری اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی اور کاشف میاں نے جیسے ہی مجھے دیکھا، چونک کر امی فوراً میرے پیچھے کمرے میں آئی، مگر تب تک میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں کافی دیر سسکیاں لے لے کر روتی رہی، پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ کاشف میاں کب ہمارے گھر سے گئے، کسی بات کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن امی نے آ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگی، مگر نہ جانے کیوں مجھے ان سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ میں بچی تھی مگر اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی کہ یہ سب نہ سمجھ سکوں جو میری امی میرے ابو کے ساتھ کر رہی تھیں۔ وہ میرے ابو کو دھوکہ دے رہی تھیں، جبکہ وہ تو ان کے اور میرے آرام کی خاطر ہی ہم سے دور تھے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے ہی لیے کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، مگر امی وہ ان کے پیٹھ پیچھے ان سے بے وفائی کر رہی تھیں۔ خیر امی سے ناراض تھی میں، مگر ان کے بار بار منانے پر میں مان گئی، اور ویسے بھی امی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کاشف میاں سے کبھی بات نہیں کریں گی اور نہ ہی انہیں گھر آنے دیں گی۔ میری خوشی کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ بس اس وجہ سے میں ایک بار پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگی۔ وقت گزر گیا، زندگی ایک بار پھر راہ راست پر آ چکی تھی۔ میں خوش تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، مگر شاید میں غلط تھی۔ ایک دن اسکول میں میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ میری ٹیچر نے میری طبیعت بگڑتی دیکھ کر چچا خیرالدین کو فون کیا۔ چچا خیرالدین ہمارے اسکول کے وین ڈرائیور تھے۔ ٹیچر نے مجھے کہا کہ چچا خیرالدین آ رہے ہیں، تم ان کے ساتھ گھر چلی جاؤ اور جا کر آرام کرو، کوئی دوا وغیرہ لے لو۔ تھوڑی دیر بعد چچا خیرالدین مجھے اسکول سے لے کر گھر چلے آئے۔ گھر کے نزدیک چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ گھر کے مین گیٹ کی 2 چابیاں تھیں، ایک میرے پاس ہوتی تھی اور ایک امی کے پاس۔ میں نے چابی تالے میں لگائی اور گیٹ کھول کر اندر چلی گئی۔ مجھ کو عادت تھی کہ میں جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتی تھی تو اونچی آواز سے سلام کرتی تھی۔ حسب معمول میں نے سلام کیا، مگر خلاف توقع کوئی جواب نہ ملا۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ پھر سوچا کہ شاید امی بازار تک گئی ہوں گی یا پھر اوپر کی منزل پر اپنے پودوں کو دیکھ بھال کر رہی ہوں گی۔
अम्मी को बागबानी का बड़ा शौक़ था और उन्होंने छत पर एक छोटा सा बगीचा बना रखा था। मैंने फ्रिज से जूस निकाला और टीवी लाउंज में बैठकर जूस पीने लगी। काफ़ी देर गुजर गई, अम्मी ना आई। सोचा ऊपर जाकर देखती हूँ। जब ऊपर की मंजिल पर गई तो दाएं जानिब वाले कमरे के जब नज़दीक पहुँची तो मुझे अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गौर करने पर अंदाज़ा हुआ कि अम्मी अंदर ही हैं, लेकिन उनके साथ एक मर्दाना आवाज़ भी आ रही थी। और ऐसे कैसे हो सकता था कि कमरे में मैं पहचान ना पाऊँ? वो काशिफ़ की आवाज़ थी। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे अटक गया। मैंने भी सोच लिया कि आज अपनी माँ को उसकी असलियत जानकर ही रहूँगी कि आखिर उनके बीच चल क्या रहा है। टेरेस से होती हुई कमरे के बैरूनी जानिब पहुँची तो मैंने एक कुर्सी ला कर रखी। उस पर मैंने एक स्टूल रखा। दरअसल मैं रोशनदान से झांक कर देखना चाहती थी कि अंदर क्या चल रहा है। रोशनदान ऊंचा न था। मैं हाँफती काँपती स्टूल के ऊपर चढ़ गई। जैसे ही मैंने रोशनदान से गर्दन अंदर डालकर देखा, मेरी चीख निकल गई। मैंने जल्दी से गर्दन बाहर जब निकालना चाही तो मेरे सर का ऊपर वाला हिस्सा रोशनदान के ऊपर वाले हिस्से से टकरा गया। घबराहट की वजह से मेरा पाँव फिसला और मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिरी। मेरे गिरने की आवाज़ यकीनन उन्होंने भी अंदर से सुन ली। जब आँख खुली तो खुद को बिस्तर पर पाया। अम्मी मेरे सामने खड़ी थी और पास में एक डॉक्टर खड़ा अम्मी को तसल्लियाँ दे रहा था। बाजू और सर पर काफ़ी चोट लगी थी। अम्मी मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। शायद वह जानती थी कि मैंने उनका जुर्म पकड़ लिया। उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैंने उनसे कोई बात नहीं की और ना ही किसी बात का जवाब दिया। अगले चंद रोज़ मुझे शदीद बुखार रहा। अम्मी बार बार मुझे बहाने से बुलाती फुसलाती रहीं। मेरी तीमारदारी में लगी रहीं, लेकिन जो मकाम मेरे दिल में उनके लिए था वो अब नहीं था। मेरा बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि इतना बड़ा सदमा था। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? अब अम्मी ने जब मेरी ख़राब हालत को देखा तो अब्बू को जल्द से जल्द पाकिस्तान आने का कहा और यूँ अगले कुछ दिन में अब्बू मेरे पास आ पहुँचे। मैंने जैसे ही अब्बू को देखा उनके गले लगकर खूब रोई। मैं उन्हें छोड़ ही नहीं सकती थी। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें छोड़ूं और फिर से वो मुझसे दूर चले जाएं। अब्बू ने जब मेरी यह हालत देखी तो अम्मी पर गुस्सा होने लगे कि आखिर तुमने पहले क्यों मुझे नहीं बताया कि ये इस कदर उदास है मेरे लिए। मैं तो बच्ची समझकर उसकी बातों को टालता रहा, मगर तुम तो बड़ी थीं। उसकी इस हालत के बावजूद भी तुम मुझे ये कहती रहीं कि यहाँ सब ठीक है, आप बेफिक्र रहें, एक ही बार आना। अब्बू का गुस्सा हवलनाक था। अम्मी जब चुपचाप सुनती रहीं, आगे कुछ ना बोली। बोलती भी तो कैसे? वो भी तो जानती थी कि सब गलती उनकी अपनी ही है। अब्बू की बातें सुनकर मुझे सब समझ में आ गया कि आखिर अम्मी उन्हें यहाँ आने से क्यों रोकती थी। वह जानती थी कि अगर अब्बू वापस आ गए तो उनका राज फाश हो सकता है, लेकिन शायद कुदरत को ऐसे ही मंजूर था। राज फाश होना था सो हो गया। खैर, उसके बाद अब्बू हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। मैंने भी चुप साध ली और अब्बू को अम्मी और काशिफ मियाँ के बारे में मैं कुछ ना बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारा हंसता बसता घर बर्बाद हो जाए। बस मैं अब अम्मी से बात नहीं करती थी। कोई ज़रूरी बात होती तो कर लेती, वरना ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारती। मैं समझती थी कि जो तूफ़ान आने को तैयार था वो आते आते थम गया, मगर ऐसा ना हुआ। अब्बू की वापसी के चंद माह बाद ही अम्मी अब्बू से हर बात पर झगड़ने लगी। अम्मी शायद पहले से ही ये सब प्लान करके बैठी थी। उन्होंने अब्बू से खुला का मुतालबा कर दिया। वो ये घर छोड़कर चली गई और काशिफ मियाँ के घर में जाकर रहने लगी। अब्बू के तमाम दोस्तों को यह बात पता चल गई कि काशिफ मियाँ और मेरी अम्मी का चक्कर था और इस वजह से उन्होंने अब्बू से खुला ले लिया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अब हम पूरी तरह टूट कर रह गए, मगर खुदा का शुक्र है कि मैं इस वक्त इतनी बड़ी और समझदार हो चुकी थी कि मैंने अपने आप को संभाल लिया। घर में अब अब्बू और मैं ही रहते थे। अब्बू से खुला के कुछ अरसे बाद ही अम्मी ने काशिफ मियाँ से शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारने लगी। एक दो बार मैंने अब्बू को बोला कि आपकी भी शादी करते हैं, मगर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि आज के बाद इस बात का जिक्र कभी मत करना। वो आज भी अम्मी से प्यार करते हैं और उन्हें याद करके अक्सर उदास रहते हैं। अब्बू की अब ख्वाहिश थी कि किसी तरह मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मैं तो अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब्बू अकेले अब सारे घर का निज़ाम नहीं संभाल सकते थे। एक साल ऐसे ही गुजर गया और आखिरकार उन्होंने अपने ही एक दोस्त के बेटे से मेरी शादी कर दी। मैं हर हफ्ते अपने अब्बू से मिलने जाया करती थी, ताहम मुझे अपनी अम्मी भी बहुत याद आती थी, लेकिन उन्होंने कभी पलटकर हमारी खबर न ली।
5 سال ایسے ہی بیت گئے۔ اب تو میں خود 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، یک کے بعد دیگرے اللہ نے 4 بچے جو دے دیے تھے، مگر سارا دن ان کو سنبھالتے سنبھالتے میری مت ماری جاتی تھی۔ میرے شوہر کا نام مبین تھا اور میں پیار سے ان کو موبی کہتی تھی۔ آج جب وہ دفتر سے گھر آئے تو میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ موبی صاحب، مجھ سے اب آپ کے 4 بلونگڑے نہیں سنبھالے جاتے، مجھ کو ایک آیا رکھ دیں۔ انہوں نے ایک پیار بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، اچھا، کل ہی تمہارے لیے آیا کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، محدود آمدن کے باوجود وہ انکار نہیں کریں گے۔ ہمارے محلے میں قاری جمشید صاحب رہا کرتے تھے، جو تقریباً سارے محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ ان کا کافی گھروں میں آنا جانا تھا اور مبین سے ان کو کافی اچھی دعا سلام بھی تھی۔ مبین نے ان سے جب آیا کا ذکر کیا تو کہنے لگے، ہاں، ایک عورت ہے، بیچاری بڑی ہی مجبور ہے، تنہا عورت ہے، شوہر چھوڑ کر چلا گیا، اولاد کوئی نہیں ہے، ان کو آپ بس 2 وقت کی روٹی دے دیا کرنا، وہ اس پر راضی ہو جائے گی۔ مبین نے فوراً حامی بھر لی۔ اندھا کیا جانے 2 آنکھیں۔ اگلے دن شام کا وقت تھا، دروازے پر دستک ہوئی، میں بھی آیا کے انتظار میں تھی۔ مبین نے مجھے بتایا تھا کہ آج شام کو ایک عورت آئے گی، ٹھیک لگے تو دیکھ لینا۔ میں نے دروازہ کھولا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ دیں، اس کو دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ بال پوری طرح سے سفید ہو چکے تھے، ایک میلا سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور صدیوں کی بیمار سی نظر آنے والی وہ عورت کوئی اور نہیں، میری ماں تھی۔ میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اندر لے آئی۔ میرے تو آسان خطا ہو گئے تھے، ان کو اس حال میں دیکھ کر ان کے منہ سے بھی کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ میں نے ان کے نہانے کا انتظام کیا، نہلا دھلا کر ان کو اچھا سا کھانا کھلایا۔ وہ جب سے آئی تھی بالکل گونگی بن کر بیٹھی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ امی، مجھ سے کوئی تو بات کریں۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ کافی دن ان کو نارمل ہونے پر لگی اور پتہ چلا کہ کاشف میاں ان کا سارا زیور ہڑپ کر چکے تھے اور جو ایک مکان انہوں نے کرائے پر دے رکھا تھا وہ بھی کاشف میاں نے اپنے نام کروا لیا تھا، جس کو وہ بیچ کر اب اس ملک سے جا چکا تھا۔ اب نہ گھر تھا میری ماں کے پاس اور نہ ہی کوئی کمانے والا۔ یہ تو بھلا ہو قاری جمشید صاحب کا، جنہوں نے ان کو اپنے گھر پر پناہ دی ہوئی تھی۔ 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں نے ان کو اپنے گھر کا اوپر والا کمرہ رہائش کے لیے دے دیا تھا۔ ابا کو جب اس ساری کہانی کا پتہ چلا تو ان کو بھی شدید دکھ ہوا۔ مجھ سے کہنے لگے، تم نے بہت اچھا کیا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیا، آخر وہ تمہاری ماں ہے۔ اب سارا دن میرے منع کرنے کے باوجود بھی میری امی میرے بچے سنبھالتی تھیں۔ میں لاکھ منع کرتی تھی کہ میں اور آیا کا انتظام کر لیتی ہوں، لیکن انہوں نے سختی سے مجھے منع کر دیا۔ شام کا وقت تھا، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں اوپر امی کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھیں۔ یا اللہ، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دیتا۔ بس وہ روئے چلے جا رہی تھیں۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور گلے سے لگا لیا۔ کافی دیر وہ میری گود میں سر رکھ کر روتی رہیں، لیکن اب رونے کی آواز بند ہو چکی تھی۔ جب میں نے ان کا تھوڑا سا اپنے سے پیچھے کیا تو ان کی گردن ایک دم سے میری گود میں ڈھلک گئی، میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کر مبین بھی بھاگے چلے آئے۔ امی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ شاید یہی توبہ کا وقت تھا اور شاید ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی تھی۔ فرینڈز، اللہ حافظ۔